دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں کا ظہور ہوا۔ ان نشانیوں کو ارہاسات نبوت کہا جاتا ہے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آج اپنے خطاب کا موضوع سخن ان ہی ارہاسات نبوت کو بنایا ہے۔ بہت ایمان افروز بیان ہے، آئیے مل کر یہ بیان سماعت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو ساری کائنات سے قبل تخلیق کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو تخلیق کر کے پھر انبیاء کی ارواح کو بنایا، اور جب ان کی ارواح کو بنایا تو ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی محفل منعقد کی۔ جیسے آج رات آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں ہیں اور یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ عالم بشریت کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے عرش پر انبیاء کی محفل میلاد منعقد کی تھی، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا تھا اور خطاب کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، اور اللہ کا خطاب سنیے، اللہ نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، وہ روحوں پر جمع ہو گئے۔ اللہ نے خطاب کیا ہے انبیاء میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، اور جب تم سب دنیا میں آ چکو گے تو تم سب کے بعد اپنے پیغمبر آخر الزمان کو بھیجوں گا، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ پاک نے فرمایا تم سب پر واجب ہوگا کہ تم اس نبی آخر الزمان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان کے دین کی مدد کرو گے۔ تو اللہ پاک نے جب ان سے یہ وعدہ لیا تو پھر اللہ نے پوچھا کیا تم سب مل کر میرے ساتھ یہ عہد اور وعدہ کرتے ہو؟ سب انبیاء نے کہا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں بھی تمہاری اس وعدہ اور عہد پر تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق ذکر مصطفیٰ کی مجلس منعقد ہو گئی اور حضور کی نبوت پر حلف نامہ ہو گیا، حلف وفاداری لیا گیا ہر پیغمبر سے، تو امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، امام قسطلانی عین اس وقت جب محفل ذکر مصطفیٰ منعقد ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا ہے نور مصطفیٰ یہ پیغمبر تیری نبوت پر ایمان اور وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، یہ انبیاء تیرا حلف وفاداری لے رہے ہیں۔ اے نور مصطفیٰ تو بادل کی طرح ان کے اوپر چھا جا اور اپنی تجلیات ان پر گرا۔ اچانک انبیاء کی ارواح پر نور آیا، نور چمکا۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں روایت کرتے ہیں انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہی جعلتکم نبیا، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اگر اس پر جو جو ایمان لاتا جائے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج سجاتا جاؤں گا۔ پھر حضرت میسرہ کہتے یہ وہ نور تھا، یہی وہ نور تھا جس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی۔ اور پھر حضرت میسرہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن جوزی اور امام حلبی نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر لیا، آسمانی کائنات کو پیدا کر لیا، بالائی کائنات کے 7 طبقات بنا لیے، وخلق العرش، عرش پیدا کیا، تو کاتب علی ساق العرش، تو عرش کے ستونوں پر لکھا محمد الرسول اللہ، عرش کے ستونوں پر محمد رسول اللہ لکھا۔ پھر خلق اللہ تعالی الجنت، پھر اللہ نے جنت پیدا کی جس میں آدم و حوا کو ٹھہرایا گیا، اور فرمایا فکاتب اسمی علی الابواب والاوراق والقباب والخیام، تو جب جنت بنا لی تو جنت کے ہر دروازے پر نام محمد لکھا گیا، پھر جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا گیا، جنت کے خیموں پر لکھا گیا، جنت کے ہر محل کے دروازے پر نام محمد لکھا گیا۔ سو عرش سے لے کر جنت میں ہر سو محمد مصطفیٰ کے نام کے کتبے لگائے گئے، کتبے لگائے گئے۔ پھر فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے جب زمین پر اتارے گئے تو سر اٹھایا اور آقا علیہ السلام کا اسم مبارک ہر جگہ لکھا ہوا پایا، اور اس نام کو پڑھ کر سمجھ گئے کہ کائنات میں یہ نام سب سے محبوب ترین نام ہے خدا کو۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ اسی نام محمد کے صدقے ہماری توبہ قبول کر لے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم میں، حیثمی نے مجمع الزوائد میں، ابن کثیر نے، سیوطی نے، حلبی نے، قسطلانی نے، ابن عساکر نے، سب نے حدیث کو روایت کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں واسطہ محمد سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہماری خطا معاف کر دے۔ فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ ولم اخلق، میں نے تو اسے ابھی تک پیدا نہیں کیا، کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، میں نے عرش میں ہر طرف اور اس کے ستونوں پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہ تیرے محبوب کا نام ہے، اس لیے اس کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم میں نے محمد کے صدقے معاف کر دیا، اگر یہ محمد نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی نور کی اولیت، اور پھر اس نور کی اولیت، اس کی تخلیق روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری سے، وہ سیدنا امام جعفر الصادق سے، وہ سیدنا امام محمد الباقر سے، وہ سیدنا امام زین العابدین سے، وہ سیدنا امام حسین سے، اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابو سعد نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا۔ مولا علی المرتضیٰ کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کائنات میں جب کچھ نہ تھا تو میں نے محمد مصطفیٰ کا نور پیدا کیا، اور نور مصطفیٰ سے عرش بھی بنایا، لوح بھی بنایا، قلم بھی بنایا، فرش بھی بنایا، ملائک بھی بنائے، اور سب انبیاء نور مصطفیٰ سے تخلیق کیے۔ اسی طرح کی حدیث کا مضمون حضرت امام عبد الرزاق نے روایت کیا۔ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو دوستو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی صلب میں رکھ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ پاک نے حضرت آدم کی بشریت کا ڈھانچہ بنایا اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اپنی روح، اپنا نور پھونکا، جس کو اللہ نے اپنی روح کہا، اپنا نور پھونکا، حضرت آدم کی خاکہ بشریت، ڈھانچہ بشریت میں حضور کا نور ڈالا گیا تھا، اور یہ نور مصطفیٰ تھا۔ جب آدم کی پیشانی پہ چمکا، رب کائنات نے کہا اسجدوا لآدم، فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ تکریم و تعظیم آدم میں وہ حقیقت میں تعظیم نور مصطفیٰ تھا، تعظیم نور مصطفیٰ تھا۔ پھر حضرت آدم کے بطن میں وہ نور چمکتا تھا، حضرت آدم کے بطن میں یکے بعد دیگرے جس ذات کو اس نور کے لیے اللہ پاک نے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں اس نور کو منتقل کیا، آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور امہات میں جس کے بطن کو، جس کے صلب کو حضور کے نور کا مستقر، حضور کے نور کا ٹھکانہ بنانا تھا، اس کو پاک رکھا ہر دور میں، ہر نجس سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، تاکہ آقا علیہ السلام کا نور اقدس پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو سکے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، پاک صلبوں، پاک رحموں میں، پاک جسموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اللہ پاک نے خلق کائنات پیدا کی، اس کائنات میں سب سے بہتر خلق میں مجھے بنایا، پھر اس انسانی خلق کے دو حصے کیے،
ان میں سے بہتر حصے میں مجھے بنایا، پھر قبائل پیدا کیے، سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے بنایا، پھر خاندان بنائے، سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا۔ فرمایا اللہ نے خاندانوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور ذات و حسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے انصف، سب سے عرفہ اور سب سے ستھرا نظیف میرے ذات کو بنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آدم علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا، اور چلتے چلتے حضور علیہ السلام جب اپنا نسب بیان کرتے تو معد میں حضرت عدنان تک بیان کرتے تھے۔ نور مصطفیٰ نسل آدم میں پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ چلتے چلتے امام سہیلی نے لکھا ہے، آؤ آج کی رات چند ان پشتوں کا ذکر کر لیں جن میں حسن مصطفیٰ چمکتا رہا، جن میں نور مصطفیٰ چمکتا رہا۔ ان میں حضرت معد بن عدنان آباء مصطفیٰ میں سے، جب ان کی باری آئی حضرت عدنان کے گھر بیٹا معد پیدا ہوا اور نور مصطفیٰ معد بن عدنان میں منتقل ہو گیا، تو امام سہیلی روایت کرتے ہیں چھوٹے تھے حضرت معد بن عدنان، 500-700 سال 600 سال آقا کی ولادت سے قبل آباء مصطفیٰ میں ایک جد تھے۔ ان میں نور مصطفیٰ جب منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی حضرت ارمیاہ کی طرف وحی کی۔ بخت نصر کا زمانہ تھا اور حکم فرمایا کہ اے ارمیاہ بخت نصر کو جا کے بتا دے کہ میں نے سرزمین عرب پر تیری حکومت کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی فوج لے کر جا، اور یہ معد بن عدنان جو چھوٹا معصوم بچہ ہے اسے اپنے براق پر سواری پر سوار کر کے حفاظت کے ساتھ عرب سے شام کی طرف لے کر جا، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کی صلب میں نے وہ نور رکھا ہے، وہ چلتے چلتے اس کی نسل سے نبی آخر الزماں پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت معد کو وہ ساتھ لے کر گیا، اور حضرت معد نے بنی اسرائیل میں نشو و نما پائی، اور جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی معانہ نام سے۔ یہ بخت نصر جب حجاز مقدس پر گیا اور وہاں اس کا تسلط قائم ہوا تو بخت نصر کے زمانے نے دیکھا کہ حضرت معد کے نور سے ان کے حسن کی ہر طرف برکتیں ہوتی تھیں، جدھر حضرت معد جاتے تھے وہاں برکتوں کے چشمے پھوٹتے چلے جاتے تھے، مگر ظاہر بھی نگاہوں کو معلوم نہ تھا کہ اس کے اندر وہ کون سی نعمت رکھ دی گئی ہے جس نے اسے برکتوں کا منبع بنا دیا ہے۔ پھر آگے ان کے بیٹے نزار بن معد پیدا ہوئے۔ نزار بن معد بن عدنان جب وہ پیدا ہوئے حضور کے آباء و اجداد میں، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، اور جدھر وہ جاتے نور مصطفیٰ کی چمک ہر طرف روشنی اور اجالے کر دیتی تھی۔ دنیا حضرت نزار بن معد کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا نظارہ کرنے آتے تھے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ نور کیا ہے۔ پھر انہی کی اولاد سے الیاس بن مدر کا زمانہ آیا۔ الیاس بن مدر کے بطن میں، ان کے پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ امام سہیلی روایت کرتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں تھا تو جب جس طرح حج کے ایام میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی ہے، وہ اپنی پشت سے نور مصطفیٰ تسبیح خدا کرتا تھا، اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں حضرت الیاس بن مدر کی پشت میں سے آیا کرتی تھی۔ ان کی پشت سے لبیک اللہم لبیک کی شیریں آواز آیا کرتی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے آبا میں حضرت کعب بن لؤی کا زمانہ آ گیا۔ یہ حضرت کعب بن لؤی حضور کے آباء و اجداد میں سے، یہ وہ جد امجد تھے۔ ان کی پشت میں جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو یہ قریش میں امام زرقانی شرح المواہب میں روایت کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن حضرت کعب بن لؤی 500 سال قبل، 400 سال قبل جمعہ کے دن قریش کو جمع کر کے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے تھے۔ حضور کے میلاد کا وقت نہیں آیا تھا، ہر جمعہ کو قریش کا اجتماع کرتے، اکٹھا ہو کرتے، ان کو خطاب کرتے، اور آمد و ولادت و بعثت مصطفیٰ کا حضرت کعب بن لؤی ذکر کیا کرتے تھے۔
بتاتے تھے کہ حضور نبی آخر الزمان میری پشت میں سے آئیں گے. اور امام زرقانی کہتے ہیں ان کے علم کی بنیاد کتب سابقہ کی وہ بشارتیں تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی تھی. جمعہ کے دن قریش کا محفل منعقد کرنا اور محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ 560 سال حضور کی ولادت سے قبل ہوا کرتا تھا. پھر ان کا بیٹا آگے، ان کی نسل میں قصی بن کلاب آ گئے. جب قصی بن کلاب آئے تو ان کا معمول بھی یہ تھا کہ قصی بن کلاب، یہ بھی 500 450 500 سال پہلے ان کا معمول بھی یہ تھا. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز اپنی قوم کو قریش کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے حکم دیتے کہ حرم کی تعظیم کیا کرو کہ ان قریب اس حرم کو آباد کرنے کے لیے ہماری نسل میں سے نبی آنے والا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ نور مصطفیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو یہ فہم دے دیا تھا، یہ معرفت دے دی تھی، یہ برکت دے دی تھی کہ حضور کی آمد کا انہیں نہ صرف علم تھا بلکہ محفل منعقد کر کے حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے. پھر ان کی اولاد سے آگے بیٹے ہوئے ہاشم بن عبد مناف، 2 بھائی تھے، حضرت ہاشم اور ایک مطلب. دونوں بھائی حضرت ہاشم میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا اور نور مصطفیٰ نے حضرت ہاشم کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا اور ان کے بھائی مطلب کو کہ الکامل فی تاریخ میں امام ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا ان کے حسن و جمال اور نور کی چمک اور دمک کی وجہ سے اہل عرب بدران کہتے تھے. ان کو 14ویں رات کے چاند کہتے تھے. حضور کے نور کے باعث 14ویں رات کا چاند ان کو حضرت ہاشم کو کہا جاتا تھا. اور ان کے چہرے پر نور محمدی کی شعائیں اتنی درخشاں رہتی تھیں اور نور محمدی کی کرنیں اتنی ذوفشاں رہتی تھیں کہ امام زرقانی نے شرح المواہب میں روایت کیا ہے جس طرف حضرت ہاشم کا گزر ہوتا جو عیسائی پادری حضرت ہاشم کے چہرے پر چمکتا ہوا نور مصطفیٰ دیکھتا. یہ حضور علیہ السلام کے پردادا تھے، پردادا. وہ حضرت ہاشم بے ساختہ ان کے ہاتھ حضرت ہاشم کے ہر پادری چومنے لگ جاتا اور جس شجر اور حجر درخت اور پتھر کے قریب سے گزرتے وہ حضرت ہاشم کے سامنے سجدے میں گر جاتے. ارے نور مصطفیٰ کی پہچان عیسائی پادریوں کو بھی تھی، درختوں کو بھی تھی، پتھروں کی بھی تھی. افسوس انسان، پتھر، درخت، حیوان ولادت مصطفیٰ سے پہلے آپ کے پردادا میں بھی نور مصطفیٰ کو پہچان کر سجدے کریں. اور کتنے نادان ہم کہ حضور کی امت بھی ہو کر نور مصطفیٰ کی پہچان نہ کر سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. حضور کے پردادا حضرت ہاشم کو نور مصطفیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ ملک روم کا، اس نے پیغام بھیجا حضرت ہاشم کو. روم کی سلطنت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کائنات حسن میں اس کا کوئی مثال نہیں. اے ہاشم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں تحفتاً پیش کر دوں. اس ہرقل روم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس کی پیشانی میں اس نور کی چمک ہوگی اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہوگا. اس نے خواہش کی ہرقل روم کے عیسائی بادشاہ نے کہ میری بیٹی کو نصیب ہو جائے یہ نور کے مصطفیٰ کے نور کا انقلاب اس کے بطن سے آگے چلے. لیکن بہر صورت آپ نے وہ قبول نہ کیا. پھر آقا علیہ السلام کے دادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کا دور آ گیا. وہ نور جو خلق اول کے طور پہ عرش سے پہلے بنایا گیا، جس سے ساری کائنات کے چشمے نکالے گئے، جو نور جسے حضرت آدم کی پیشانی میں سجایا گیا، جو نور جو پاک صلبوں اور پاک ریموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ حضرت عبد المطلب تک آ پہنچا. جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو خدا کی قسم ان کے جسم سے کستوری کے ہلے آتے تھے، کستوری کی خوشبو نکلتی تھی، ہر وقت خوشبو کی مہک آتی تھی. جدھر سے حضرت عبد المطلب گزر جاتے راہوں کی فضائیں ہوائیں معطر ہو جاتی تھی. نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا اور خشکی ہو جاتی،
कहत हो जाता, बारिश हो जाती, तो कुतुब सैयर में, कुतुब हदीस में आया है और कुतुब तारीख में आया है, अहले मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पकड़कर पहाड़ की चोटी पे ले जाते और इनका वसीला देते तो मक्का पे बारिश हो जाती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर की बरकत से लोगों को फैज मिलता था। और इन्हीं का जमाना था जब अब्राहा ने मक्का पे हमला किया। वो मक्का काबा के मुकाबले में एक अपना काबा बनाना चाहता था और इस काबातुल्लाह को मिसमार करना चाहता था। विलादत मुस्तफा से कबल हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर है। अब्राहा ने हमला किया और जब हमला किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे, मुज़ाकरात किए और हदीस में आता है कि नूर मुस्तफा एक गोल दायरे की तरह पेशानी अब्दुल मुत्तलिब में चमका करता था। जब सामने आए अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चमकता दमकता चेहरा और चमकता दमकती पेशानी देखी तो वो गश खा के गिर गया। इतना हसीन और जमील, नूर की इतनी चमक और दमक, बेहोश होके गिर गया। और जब देर के बाद होश में आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने वो भी और उसका हाथी दोनों सजदे में गिर गए और आपके नूर से वो शुआ निकली कि काबा और शहर मक्का की फिजाएं रोशन हो गई। ये नूर फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला में मुंतकिल हुआ, फिर वो हुस्न हजरत अब्दुल्ला को मुंतकिल हुआ। ये नूर फिर आपकी पेशानी में चमकता था, इस कदर चमकता था कि फिर सीरत हलबिया में, सीरत इब्न शाम में, शरफुल मुस्तफ़ा में, बहकी में, तबरानी में, बेशुमार मसानीद में, कुतुब हदीस में और कुतुब फ़ज़ाइल में आया है कि वो नूर इतना चमकता था उनकी पेशानी में कि चमकते हुए सितारे की तरह आंख टिकती नहीं थी आपकी पेशानी पर। क्यों? अब उस नूर के ज़हूर का वक्त करीब आ गया था, वक्त करीब आ गया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को लेकर हजरत आमिना का रिश्ता मांगने जा रहे हैं, रिश्ता मांगने जा रहे हैं। रस्ते से गुजरे तो एक खातून, उसका नाम फातिमा है और आलिमा है, बहुत बड़ी आलिमा है, कुतुब साबिका की, इंजील की, तौरात की, पहली किताबों की, और आका अलैहिस्सलाम के ज़हूर की पेशीन गोई पढ़ती आ रही है। उसके इल्म में है कि अब ज़हूर नूर मुस्तफ़ा का ज़माना करीब आ गया। उसे मालूम है कि ये चमक नूर मुस्तफ़ा की अलामत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को उसने गुजरते हुए देखा। उस आलिमा फाजिला खातून ने आवाज दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कि मैं आपके साहबजादे से शादी करना चाहती हूँ और 100 ऊंट तोहफा भी साथ देना चाहती हूँ, 100 ऊंट तोहफा दूंगी, मेरा अक़द कबूल कर लें। आपने कबूल नहीं किया, आगे चले गए। आगे गए तो वो हजरत आमिना का नसीब था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं हजरत आमिना से मेरा निकाह हो गया। 3 दिन हमने वहां क़याम किया और नूर मुस्तफ़ा हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हो गया। वापस पलटे, आ रहे थे तो उस खातून के पास से फिर गुजर हुआ। हजरत अब्दुल्ला ने उस खातून की तरफ देखा, वो निगाह उठा के आपको तकती भी न थी। आपने पूछा कि तू तो 100 ऊंट भी देती थी और मुझसे निकाह की ख्वाहिश करती थी और आज मैं वही अब्दुल्ला हूं, मगर तू मेरा चेहरा भी देखने के लिए तैयार नहीं, ये तब्दीली क्यों आ गई? उसने कहा अब्दुल्ला, वो दरअसल निकाह की आरजू और 100 ऊंटों की कुर्बानी और 100 ऊंटों का तोहफा जो था वो तेरी खातिर नहीं था, उस नूर मुस्तफ़ा की खातिर था। जो तेरी पेशानी में चमक रहा था वो अब नहीं, कोई खुश नसीब ले गई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा, कह रही है ये फिजा। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन में नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हो गया। रजब की जुमा की रात जब नूर मुस्तफ़ा हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के बतन अक़दस में जब नूर मुंतकिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ तमाम मलाइका को कि जन्नतों के दरवाजे खोल दें और ऐलान कर दें कि मुबारक हो आज की रात। वो नूर
جو ساری کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، آج اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ والدہ کے بطن میں امانت کے طور پہ منتقل ہو گیا۔ بہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر میں روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ جب آقا علیہ السلام کی شب ولادت، شب میلاد آئی، اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں، اور امام قسطلانی نے المواہب میں، زرقانی نے اور امام حلبی نے السیرہ میں روایت کیا کہ جب ولادت کی رات آئی تو میں نے دیکھا کہ اس رات گھر کی اور شہر مکہ کی ہر شے نور و نور ہو گئی، اور آسمان کے ستارے دیکھے کہ زمین کے قریب آ گئے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایک ایسا نور نکلا جس نے سارے در و دیوار بھی روشن کر دیے اور کائنات کے اطراف و اکناف بھی روشن کر دیے۔ اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ نور نکلا کہ ملک شام کے کوچوں بازار اور محلات تک نور مصطفیٰ سے روشن ہو گئے۔ ولادت مصطفیٰ کے وقت حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے 3 جھنڈے اس کائنات میں اتارے، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دیا۔ اشارہ تھا کہ جو نبی آخر الزمان جس کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی نبوت اور رسالت اور اس کی سلطنت کی ابتدا اس مکہ معظمہ سے ہوگی، اور اس دنیا کے شرق سے غرب تک اس کی امت کا پھیلاؤ ہوگا اور اس کے دین کا فروغ ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت امام ابو نعیم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اور حضور کی ولادت ہوئی، ام شفا نے روایت کیا کہ آپ 2 ہاتھوں کے ذریعے زمین پر آئے، آپ نے انگشت شہادت اٹھا رکھی تھی اور اللہ پاک کا نام بلند کر رہے تھے، اور اچانک مشرق سے مغرب تک کائنات منور ہو گئی، اور میں نے روم کے محلات کو دیکھا، اور پھر اچانک دیکھا کہ رحمت برسنے لگی اور زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا وہ روشن ہو گیا، اور پھر ایک لباس ریشمی آقا کو اس میں لپیٹ دیا گیا، ہر شے پہ روب طاری ہو گیا، اور اس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ ایک آواز آئی کہ اسے مشرق و مغرب میں اس مولود کو پھیلا دو، لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرق اور مغرب کی دفعتاً ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور ساری کائنات کی سیر کرائی گئی۔ حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں کہ ولادت کا جب وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا۔ امام ابو نعیم نے روایت کیا عمرو بن قتیبہ سے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے ملائکہ، آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور ساروں کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ۔ سارے ملائکہ کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، ملائکہ ایک دوسرے کو بشارتیں، خوشخبریاں دینے لگے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں اٹھنے لگی، برکتیں پھیلنے لگی۔ حکم ہوا کہ سب شیطانوں کو 70 زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، الٹا لٹکا دیا جائے، سرکش شیاطین پابندے تو کو سلاسل کر دیے گئے، سورج کی شعاع بڑھا دی گئی، اور ولادت مصطفیٰ کے اعزاز میں حکم ہوا کہ اس سال جتنی عورتیں حمل کے ساتھ ہیں مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے سب کے بیٹے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ عرب کی سرزمین کا رواج تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیتے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے، جس گھر بیٹی پیدا ہوگی وہ زندہ دفن کر دی جائے گی۔ میلاد مصطفیٰ کے طفیل نہ بیٹی پیدا ہو نہ کسی کے گھر ظلم کا امکان پیدا ہو۔ مصطفیٰ ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ ہر ایک کو برکتیں دینے کے لیے آئے ہیں، مصطفیٰ ہر ایک کو معروبیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کی ولادت نے ہر گھر میں ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ حکم ہوا 70,000 حوریں ولادت مصطفیٰ کے استقبال میں قطار اندر قطار کھڑی ہو جائیں۔ 70,000 حوریں حضور کے میلاد کے استقبال میں کھڑی ہو گئیں۔ رب کائنات نے آسمان پر عرش پر زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کیا، اس ستون کے ذریعے عالم سماوات کے نور کو بہت زیادہ بڑھا دیا،
اور وہ ستون حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا تھا، وہ ستون میلاد مصطفیٰ تھا۔ حوض کوثر کے کنارے اللہ پاک نے کستوری کے 70,000 درخت لگا دیے تاکہ خوشبوئیں مہک جائیں، نور پھیل جائیں، برکتیں پھیل جائیں، نعمتیں پھیل جائیں۔ ستاروں تم نیچے چلے جاؤ، فرشتوں آسمان کی کائنات کو چھوڑ کر مکہ کی وادیوں میں آ جاؤ، حورو تم خیمہ زن ہو جاؤ، ستاروں تم جھک کر آسمان کو نیچے لے جاؤ۔ ساری کائنات کی ہر شے استقبال میلاد مصطفیٰ کے لیے مکہ کی وادی کے یا ارد گرد تھی یا اوپر تھی۔ لات و عزا کے سب بت گر گئے، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کعبہ کی وادیوں سے، کعبہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، لوگوں میری زیارت کو آنے والوں، میرے نور کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور بتوں کے ذریعے توحید کے گھر کو بت کدا بنا دیا تھا۔ اب آج رات وہ آ گیا ہے جو میرے نور کو لوٹا دے گا، میری رونقیں واپس میری جھولی میں ڈال دے گا۔ ہر جانور کو اللہ نے زبان دی، وہ حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا، ہر جانور حضور کی ولادت کی خبر دینے لگا۔ پرندوں کو حکم ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے آقا علیہ السلام کا نور پاک میرے بطن میں آیا تھا 9 مہینے تک مجھے نہ کوئی بوجھ ہوا نہ تکلیف ہوئی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو حوریں لمبی لمبی خوبصورت عرب عورتوں کی طرح میرے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنت کے پرندے اپنی چونچوں میں زبرجد یاقوت اور موتی لے کر اللہ کے حکم سے نچھاور کر رہے تھے، جنت کے موتیوں کی بارش کی گئی۔ اللہ پاک نے حضرت آمنہ فرماتی ہیں سارے حجابات اٹھا دیے اور ادھر حضور کی ولادت ہوئی، وہ سجدہ ریز ہوئے، ادھر نور نے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک سفید نور کا بادل آیا، اس نے حضور کو چھپا لیا، حضور کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آقا آئے تو آقا کی آمد پر آپ ایک سفید ریشمی جنت کے لباس میں ملفوف تھے، سبز ریشم کا لباس تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب بیٹے محمد کے ہاتھ میں تھیں، اور کوئی کہہ رہا تھا ایک چابی محمد کے ہاتھ میں فتح و نصرت کی ہے، ایک چابی محمد کے ہاتھ میں نبوت اور رسالت کی ہے، اور ایک چابی محمد کے ہاتھ میں ساری کائنات پر قبضہ و تسلط کی ہے۔ پرندے اتر رہے تھے اور آواز آئی حضور کی ولادت پر۔ امام سیوطی کہتے ہیں اس میرے مصطفیٰ کو آدم کی صفوت دے دو، وہ جو آدم صفی اللہ تھے اس کی صفوت اس میں دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت دے دو، میرے مصطفیٰ کو ابراہیم کی خلت دے دو، مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو، مصطفیٰ کو حضرت یعقوب کی بشارت دے دو، اسے یوسف کا حسن دے دو، اسے داؤد کی آواز دے دو، اسے ایوب کا صبر دے دو، اسے یحییٰ کا زہد دے دو، اسے عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور وہ اخلاق جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک خلق کر کے بانٹے گئے تھے۔ کسی کو کوئی معجزہ دیا تھا، کسی کو کوئی خلق دیا تھا، کسی کو کوئی کمال دیا تھا، کسی کو کوئی جمال دیا تھا، کسی کو کوئی جلال دیا تھا، کسی کو کوئی عظمت دی تھی۔ حکم ہوا کہ جو کچھ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو بانٹا، اب سارا کچھ جمع کر کے میرے مصطفیٰ کی چولی میں دے دو۔ آمد مصطفیٰ چہرائے والضحیٰ کہہ رہی ہے یہ فضا، آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ دوستو آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور آپ کے وجود مسعود کو اللہ پاک نے اب بشری، وہ نور کی خلقت تھی، اب بشری خلقت ہے، بشری ولادت ہے، اور اللہ پاک نے ہر بشر کا وجود مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن میں کہا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ہر شخص کا بشر کا بشری وجود مٹی سے بنایا ہے۔ نور کی خلقت وہ تھی، اب وجود مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ کی خلقت تھی، چونکہ مٹی سے بنانے کا قانون تھا۔ حکم ہوا، حدیث میں آتا ہے، اس کو حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا، اور امام نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، امام بہقی نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کیا کہ حکم دیا اے جبرائیل اب میں
اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے بشری وجود کو بنانا چاہتا ہوں، اور میرا قانون ہے کہ میں ہر بشر کا وجود مٹی سے بناتا ہوں۔ فرمایا جبرائیل جا ملائکہ کو لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی بشری جسم کی تشکیل کے لیے مٹی لے آ۔ پوچھا باری تعالیٰ مٹی کہاں سے لاؤں جس سے آپ کا جسد بشری بنایا جائے؟ فرمایا جا مدینے کی سرزمین پر، جہاں آج آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، قبر مصطفیٰ ہے، اس مقام سے جا کے مٹی لے آ۔ قبضۃ من تراب من موضع قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نور الارض، اس مقام سے لے آ جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے، مدینہ کی سرزمین سے، اور فرمایا یہ مٹی یہ زمین کا نور ہے۔ جبرائیل امین آئے، اس مقام سے مٹی لی اور مٹی لے گئے اللہ کے پاس۔ حکم ہوا جبرائیل اب اس مٹی کو کوثر اور تسنیم کی نہروں میں دھویا جائے اور جنت کے نورانی پانیوں میں گوندھا جائے۔ جنت کی نہروں میں اس نورانی مٹی کو دھویا گیا اور جنت کے نورانی پانیوں میں اسے گوندھا گیا۔ اب اس سے خمیر بشریت مصطفیٰ بننا ہے۔ دوستو یہاں ایک نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نور بن چکا، اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے، اللہ کے نور کے پرتو سے اب بشریت مصطفیٰ کے بننے کا وقت ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی چنی گئی اس جگہ سے جہاں قبر النبی ہے، آقا کی قبر اقدس۔ اب ایک حدیث سن لیں، ہر شخص یہ حدیث جانتا ہے اور کوئی بڑا سے بڑا منکر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ساری زمین جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ بڑا خاص نکتہ ہے، فرمایا میرے گھر کی اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک ساری زمین جنت کا ایک باغ ہے۔ اب جنت کا باغ بنایا، اور یہ یاد رکھ لیں کہ جنت خود نور ہے، جنت خود، جنت نور، جنت کے درخت بھی نور، جنت کے پانی بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور، جنت کے پتھر بھی نور، جنت کی کنکریاں بھی نور، جنت خود نور، اور جنت کا جو کچھ ہے وہ بھی نور ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب چاہا کہ مٹی سے وجود مصطفیٰ بناؤں، قانون بھی نہ ٹوٹے کہ پیکر بشری مٹی سے بناتا ہوں، قانون بھی رہے۔ کہا جبرائیل مٹی لے آ، مٹی لینے بھیجا، اور جس جگہ سے مٹی لینی ہے وہاں جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا۔ بنانا مٹی سے ہے اور مٹی بھی نہیں لینی، بنانا بھی مٹی سے ہے اور وجود مصطفیٰ کو مٹی لگانی بھی نہیں ہے۔ بنے بھی مٹی سے اور مٹی لگے بھی نہ، تو فرمایا جبرائیل جا لے آ، اور اس کے جانے سے پہلے وہاں جنت کا باغ منتقل کر دیا۔ اب دیکھنے میں اس کا نام زمین ہے اور حقیقت میں وہ ٹکڑا زمین نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا نور کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت کا نور کے ٹکڑے سے جا کے مٹی لی، تو جس مٹی سے حضور کی بشریت، حضور کا وجود بشری بنایا گیا، وہ ٹکڑا بھی نور ہے، وہ مٹی بھی نور ہے، جنت کا نور۔ ارے نور مصطفیٰ تو نور ہے ہی، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے، بشریت مصطفیٰ بھی نور ہے۔ جس مٹی سے مصطفیٰ کا وجود بشری بنا وہ مٹی جنت کی مٹی ہے، اور جنت کی مٹی نور ہے۔ زمین سے اٹھایا اور زمین جو بنائی وہ جنت کا ٹکڑا کیا اور آ گئی، اور اب فرمایا اسے جنت کے پانیوں میں دھو۔ کیوں؟ کہ تھوڑی دیر صحیح جنت کا ٹکڑا زمین پر رہا ہے تو زمین کی فضا اور آب و ہوا اس کا اثر ہو گیا ہوگا، جنت کے پانیوں میں اس مٹی کو دھو دے تاکہ زمین کے گرد و پیش کا اثر بھی اس نور پر نہ رہے۔ پھر جنت کے تسنیم کے پانیوں میں گوندھا تو تاجدار کائنات کا وجود بشری وہ بھی نور کی خاک سے جنت سے بنا، نور، نور کی بشریت میں رکھا گیا۔ میری بات سمجھیے، نور، نور کی
बशरियत में, बशरियत को लिबास बनाया, ढांचा बनाया, नूर को नूर में रखा गया। बशरियत भी नूर है, रख के जमीन पे उतारा। ये वजह है कि हुजूर जहां चलते साया ना होता था, इसलिए कि साया तो दरअसल मिट्टी का होता है, साया तो मादा का होता है, और मादा मुस्तफा भी नूर था, मादा मुस्तफा भी नूर था। इसलिए चूंकि हमारा जिस्म कसीफ है, नूर लतीफ है, तो कसीफ लतीफ को रोक लेता है, इसलिए वो साया बन जाता है। वजूद मुस्तफा इस सूरज के नूर से भी ज्यादा लतीफ तर था, इसलिए उसका साया ना बनता था। यह वजह है कि हुजूर की बशरियत का सफर भी नूर का सफर था, और जब विलादत मुस्तफा हुई तो उससे भी सारी कायनात हुजूर के नूर अक़दस से रोशन हो गई। बात को खत्म करने की तरफ ला रहा हूं दोस्तों। जब विलादत मुस्तफा हुई, हजरत अलीमा के नसीब में हुजूर का तिफल आ गया। हजरत अलीमा ने आके हुजूर को उठाया, लेके घर की तरफ चली है। चाहा कि जाने से पहले हरम काबा में ले जाऊं और काबे का तवाफ करा लूं। 14वीं रात का चांद हजरत आमिना की गोद से लेकर हजरत अलीमा अपनी झोली में डालती, झोली में डालती, काबा के सेन में आती, तवाफ कराती। इमाम अबू याला मुस्नद में रिवायत करते हैं, जब तवाफ करा के चाहा कि हजर अस्वद के पास ले जाऊं और बोसा दिला दूं, कहती हैं उस खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं आपको काबा की दीवार की तरफ लेके बड़ी हजर अस्वद के करीब पहुंची थी कि बोसा दिलाऊं। खुदा की कसम हजर अस्वद काबा की दीवार छोड़कर बाहर निकल आया, बाहर आ गया, और उसने बढ़कर मुस्तफा के लबों को बोसा दे दिया। दोस्तों, आज रात ये वो लम्हे मीलाद मुस्तफा था जिसने सारी कायनात को बरकतें अता कर दी। ईदें इस ईद मिलाद के सदके से मिली, ईमान की नेमत विलादत मुस्तफा के सदके से मिली, इस्लाम की नेमत विलादत मुस्तफा के सदके से मिली, कुरान विलादत मुस्तफा के सदके से मिला, अल्लाह की पहचान विलादत और बेसत मुस्तफा के सदके से मिली। लोगों, ईमान भी नेमत है, मगर यह नेमत विलाद मुस्तफा का तसद्दुक है। इस्लाम नेमत है, यह नेमत मिलाद मुस्तफा का तसद्दुक है। कुरान नेमत है, नुज़ूल कुरान विलादत मुस्तफा का तसद्दुक है। अल्लाह की मारिफत और पहचान नेमत है, मगर उसकी मारिफत भी विलादत मुस्तफा का तसद्दुक है। हम जो कुछ हैं सब कुछ नेमत है, मगर हमारा होना भी विलादत मुस्तफा का तसद्दुक है। आओ हुजूर के मिलाद की रात ये अहद करें कि वही सीने हुजूर के इश्क के साथ मामूर हो जाए। सीरत इसलिए मनाई जाती है कि लोगों के दिलों में इत्तिबाए रसूल का जज्बा पैदा हो, पैरवी करने का जज्बा पैदा हो, और मिलाद इसलिए मनाया जाता है कि दिलों और सीनों में मुस्तफा के इश्क और अदब का जज्बा पैदा हो। सीरत इत्तिबा देती है, मिलाद मोहब्बत मुस्तफा, इश्क मुस्तफा और अदब मुस्तफा देता है। लोगों, इत्तिबा में कमी रह गई, अमल में कमी रह गई तो बंदा खारिज अज ईमान नहीं होता। अगर कोई चोर हुआ, चोर होगा, फासिक होगा, पर काफिर ना होगा। डाकू फासिक होगा, पर काफिर ना होगा। जानी शराबी फासिक होगा, जहन्नुम जाएगा, मगर काफिर ना होगा। कातिल फासिक व फाजिर होगा, दोज़ख में जाएगा, मगर काफिर न होगा। लोगों, इत्तिबा में कमी रह गई, अमल खराब हो गए, फिस्को फजूर हो गया, तो याद रख लो बंदा दोज़ख तक जा सकता है, मगर अल्लाह पाक उसे इस्लाम से खारिज करार नहीं देता। एक तरफ अमल साले है, सीरत मुस्तफा की इत्तिबा अगर छूट जाए, कुछ भी ना बचे, सिर्फ कलमा बच जाए, अमल का कुछ ना बचे, अमल का कुछ ना बचे, सिर्फ कलमा बच जाए, बंदा इस्लाम से खारिज नहीं होता। और उसके बरक्स इधर मुस्तफा की मोहब्बत और अदब वो निकल जाए तो बंदा इस्लाम से खारिज होता है।
अमल में से कुछ पल्ले ना हो, दोज़ख की मुद्दत गुजार के बिलाखिर जन्नत जाएगा। अमल साले में से कुछ पल्ले ना हो, दोज़ख की सजा काट कर बिलाखिर जन्नत जाएगा। और खुदा की कसम, अगर मोहब्बत और अदब मुस्तफा निकल गया, दोज़ख में रहेगा, कभी जन्नत ना जाएगा। इसलिए अगर ईमान को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हो तो अपने अंदर आकाए दो जहां की मोहब्बत और आकाए दो जहां के अदब के चिराग को रोशन कर लो। जवानों, बेटों, बेटियों, माओ, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, पैगाम दे रहा हूं, कायर क़यामत का दिन हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के इश्क में मगन रहने वाले, हुजूर के अदब में रहने वाले, क़यामत के दिन उनके चेहरों पेशानियों पर नूर होगा, हुजूर की कुर्बत में होंगे। सहाबा कराम की अजमत का राज ये था, उनके अमल इश्क और अदब मुस्तफा के ताबे होते थे। जिसका नाम मोहम्मद रख देते, बंदा जैसा भी होता, सहाबा फकत नाम में मोहब्बत की वजह से उस शख्स की ताजीम करते। हुजूर ने फरमाया, अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखो। अगर तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद रखो तो वो आए तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करो, इज्जत से बैठाया करो। अरे अमल उसका जैसा भी हो, नाम मोहम्मद हो तो उसकी इज्जत है, नाम मोहम्मद हो तो उसकी इज्जत है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ताजदार कायनात को आवाज देंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जा। हुजूर को बुलाया जाएगा। लफ्ज मोहम्मद का नाम सुनकर वो लोग जिनके नाम मोहम्मद हो गए, हदीस में आता है, मुगालते से दौड़ के आ जाएंगे। वो समझेंगे हर शख्स मोहम्मद नाम वाला समझेगा शायद हिसाबो किताब के लिए मुझे पुकारा गया है। सारे आ जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम्हें नहीं बुलाया गया, मोहम्मद मुस्तफा को बुलाया था, वापस चले जाओ। अल्लाह पाक फरमाएगा, फरिश्तों ये आ गए, इन्हें वापस न भेजो। इनका नाम काम जैसा भी था, नाम तो मोहम्मद था। इनके काम जैसे भी थे, नाम मोहम्मद थे। मेरे महबूब मोहम्मद के नाम पर नाम था। आज इन्हें वापस न भेजो, आगे ले जाओ। नाम की ताजीम है। हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन न नमाजें हो रही होंगी, क़यामत के दिन न जमात होगी, न नमाज होगी। हुक्म होगा हजरत बिलाल को आजान कहो। क़यामत के दिन हजरत बिलाल आजान कहेंगे। क्यों? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सिर्फ इसलिए रब चाहेगा कि सुनूं और हर एक को सुनाऊं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि ऐलान किया जाए क़यामत के दिन नाम मुहम्मद का। लोगों, मोहम्मद नाम के साथ जुड़ जाओ, मोहम्मद नाम के साथ जुड़ जाओ। मोहम्मद की जात से इश्क करो, मोहम्मद की जात का अदब करो, मोहम्मद की जात में फना हो जाओ, मोहम्मद की निस्बत में गुम हो जाओ। तुमने देखा नहीं अमल मौला अली अल मुर्तजा का कि नमाज असर नहीं पड़ी, हुजूर ने उनकी गोद में सर रख के आराम फरमा लिया। नहीं पूछा कि अली नमाज पढ़ी थी। अगर पूछ लेते तो कहते या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ी। न खुद बताया कि आका भी असर की नमाज मेरी रहती है। अगर बता देते तो हुजूर फरमाते पढ़ ले। इसलिए नहीं बताया, लालच था कि अगर हुजूर को पता चल गया असर की नमाज नहीं पढ़ी तो हुक्म देंगे पढ़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नमाज असर पढ़ने लगूं, वो किसी और की गोद का इंतखाब कर ले, किसी और की गोद का इंतखाब कर ले। इधर नमाज थी। मैं निचोड़ बता रहा हूं मिलाद की महफिल का निचोड़। इधर नमाज थी अली अल मुर्तजा के सामने, इधर चेहरे मुस्तफा था। या नमाज पढ़ लेते या गोद में चेहरे मुस्तफा रख लेते। ईमान बता रहा हूं क्या है। ईमान ये है कि अली हो, अली अल मुर्तजा हो, इधर नमाज हो,
इधर मुस्तफा का चेहरा और सर गोद में रखने का मौका हो। ईमान नमाज की तरफ नहीं जाता, रुख मुस्तफा की तरफ जाता है। अली का ईमान जब नमाज और मुस्तफा का चेहरा आमने सामने आ जाए तो ईमान इधर नहीं जाता, रुख मुस्तफा की तरफ जाता है। लेट गए, अली ने नमाज कुर्बान कर दी, मुस्तफा सो गए, मगरिब हो गई, सूरज गुरूब हो गया। जब सूरज डूबा तो उसके बाद जब वक्त था तो नहीं पूछा, जब वक्त चला गया, गुरूब के बाद अब मगरिब का वक्त था, मगरिब का वक्त मगरिब का था, तो पूछा असर की नमाज पढ़ ली थी? अर्ज की आका नहीं पढ़ी। फरमाया अब कज़ा पढ़ ले। अलीउल मुर्तजा ने चेहरे मुस्तफा को देखा कि आका नमाज कुर्बान आपके आराम पर हो और कज़ा पढ़ूं। आका समझ गए मनशा अली, उठे, अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्ना अलिय्यन कान फी ताअतिक व ताअति रसूलिक, ऐ अल्लाह अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था। रसूल की इताअत तो थी कि आराम मुस्तफा में नमाज छोड़ दी थी, अल्लाह की इताअत कैसी? नमाज कज़ा हो गई है, नमाज कज़ा कर बैठे तो इताअत खुदा क्या हुई? अर्ज किया तेरे और तेरे नबी की इताअत में था। और उसके बाद हदीस में आता है, और इमाम इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मुरिका में इस हदीस की पूरी तहकीक और तौसीक की। फरमाया कि आका ने सूरज की तरफ हाथ किया, ऐसे हाथ किया, सहाबा कहते हैं खुदा की कसम डूबा हुआ सूरज इस तरह पलट कर वापस आ रहा था जिस तरह डोरियों से बात कर कोई खींच के ला रहा हो। और हमने अंधेरे के बाद टीलों की चोटियों पर फिर असर के वक्त सूरज की रोशनी देखी। ये तो एक मंजर है कि अली ने नमाज मुस्तफा की मोहब्बत और आराम की खातिर, आराम की खातिर लफ्ज बोल रहा हूं क्या, आराम पर नमाज कुर्बान कर दी। एक तरफ अमले अली मुर्तजा है। अब एक दूसरा लतीफ नुक्ता बता दूं, हदीस पाक में आता है कि सूरज जब गुरूब होता है तो अल्लाह के हुजूर सजदे में चला जाता है। अली ने तो नमाज छोड़ दी थी आराम मुस्तफा पर, और जब सूरज गुरूब होता है हदीस में है अल्लाह के हुजूर सजदा करता है। बोलो जब उस दिन का सूरज गुरूब हो गया और हुजूर ने खींचा तो सूरज किस मुकाम पर था? बोलो, अल्लाह के हुजूर सजदे में था, अल्लाह के हुजूर सजदे में था। इधर अली है आराम मुस्तफा पे सजदा छोड़े बैठा है, उधर सूरज है खुदा के हुजूर सजदे में है। हुजूर का हाथ उठा सूरज खींचने के लिए, सूरज तड़प गया। अल्लाह ताला से पूछता होगा, पूछा होगा, पूछता है मौला अब बता मेरे लिए क्या हुक्म है? इधर तेरा सजदा है, इधर मुस्तफा ने बुलाया है, क्या हुक्म है? रब ने कहा सूरज तूने अली को नहीं देखा? मुझसे क्या पूछता है? अरे सूरज तूने अली को नहीं देखा? अली ने मेरे मुस्तफा के अदब ने नमाज छोड़ दी, सजदा हर शाम होता रहेगा, क्या मुस्तफा के बुलावे पर लब्बैक? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मरहबा 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 मरहबा। लोगों, ईमान की हकीकत इश्क मुस्तफा और अदब मुस्तफा है, और यह हकीकत यह मीलाद का पैगाम है। मीलाद लोगों सुनो, मैं तहकीक और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इसलिए मनाया जाता है कि दिलों में मुस्तफा का इश्क और अदब पैदा हो, अजमत और तकरीम पैदा हो। अगर अजमत नहीं तो कोई अमल कबूल ना होगा, कोई अमल कबूल ना होगा। सुन लो मेरी बात, ईमान की कबूलियत की शर्त अमल नहीं है। ईमान की कबूलियत की शर्त अमल नहीं है। ईमान अमल से पहले बिला शर्त कबूल हो जाता है। ईमान अमल से पहले बिला शर्त कबूल हो जाता है, मगर अमल की कबूलियत की शर्त ईमान है। अमल ना हो ईमान तब भी कबूल, और अगर ईमान ना हो तो अमल ना मकबूल।
تو پتا چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے. ایمان خدا کی قسم خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو. ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. انا خیر منہ، علم کی دلیل دی تھی. علم ابلیس کو لے ڈوبا. علم نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. علم ابلیس کا ایمان بچا. بولیے ابلیس کا ایمان بچا. بھائی بولو. نہیں سکا. وہ جو علم کے ساتھ تھا برباد ہو گیا. ادھر پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ. انہوں نے علم کے چراغ کو بجھا دیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ابلیس علم پر کھڑا ہوا برباد ہو گیا. شیطانوں نے فرشتوں نے علم چھوڑ دیا، ادب اپنا لیا. علم چھوڑ دیا، ادب اپنا دیا. فرشتوں کو ادب نے مقرب بنا دیا، شیطان کو علم نے مردود بنا دیا. لوگوں ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان ادب سے محبت سے جھک جانے سے آتا ہے. پوچھو امام بخاری سے. مینا کا میدان ہے. حجت الوداع کے بعد عرفات سے مصطفیٰ مینا پہنچے. خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ صحیح بخاری میں خطبہ مینا کے الفاظ. دوران خطبہ آقا علیہ السلام ایک وقت آیا اور آپ فرمانے لگے. صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہے. فرمانے لگے صحابہ سے ایو یوم ھذا، بولو آج کون سا دن ہے. کس کو معلوم نہیں کہ یوم نحر ہے. قربانی دے رہے تھے، جانور ذبح کر رہے تھے، مینا میں کھڑے تھے. سب کو پتا تھا مینا میں قربانی کا دن ہے، مگر ہاتھ جوڑ دیے صحابہ نے. 1.25 لاکھ صحابہ کہنے لگے حضور معلوم نہیں، آپ ہی جانے، اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا وقالوا اللہ و رسول عالم. پوچھا آج کون سا مہینہ ہے. صحابہ کو پتا تھا حج کا مہینہ ہے، حج کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے. کون سا مہینہ حضور نے پوچھا. صحابہ کہنے لگے آقا معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانے کون سا مہینہ. پھر میرے مصطفیٰ نے پوچھا ایو بلد ھذا، مکہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ایو بلد، یہ کون سا شہر ہے. کس کو معلوم نہیں تھا کہ شہر مکہ ہے، سامنے کعبہ ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، حضور معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے. کسی نے پوچھا تابعین نے صحابہ سے کہ آپ کو سب کچھ معلوم تھا، بتایا کیوں نہیں. صحابہ نے پوچھا تمہیں معلوم تھا قربانی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، مکہ کا شہر ہے، جواب کیوں نہیں دیا. قربان جاؤ. ارے صحابہ آپ کے ایمان پر، انہوں نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا تھا کہ حقیقت ایمان ادب محمد ہے. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جواب دیا. صحابہ کہنے لگے اس لیے جواب نہیں دیا کہ معلوم نہیں منشا یار کیا تھی. معلوم نہیں منشا یار کیا تھی. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم اگر کہتے حج کا مہینہ، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں محرم کا مہینہ، اس دن سے مہینہ بدل جاتا. ہم کہہ دیتے مکہ ہے اور یار فرما دیتا نہیں مدینہ ہے. خدا کی قسم مکہ شہر کا نام بدل جاتا. لوگوں جنہیں ایمان کی حقیقت معلوم تھی ان کے ادب کا عالم یہ تھا اپنی عقلوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے. خواہشوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے. امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. بتا دو اور کوئی راہ نہ ہوگی. اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو
تو وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا کرتے تھے۔ ویسے کرنی والے عشق مصطفیٰ کی تپش پیدا کرو، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش انگاری دامڑ بچا لو، تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہیں، تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہے، تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہے، اور حضور کی حاضری اور حضور کی حضوری کا سوچا کرو۔ ارے نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ، اسی نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے، حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے، اور حضور کے عمل میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی یہی دعوت ہے، اٹھو عشق و ادب مصطفیٰ کی دعوت لے کر، نسبت مصطفیٰ کی دعوت لے کر دنیا پہ چھا جاؤ، سب نسبتیں ٹھکرا دو، سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان کی طرح جن کو ایک دن ان کے بیٹے نے بتایا، بیٹے نے جب وہ صحابی تھے، عرض کیا ابا جان آپ کو اس دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں کافر تھا اور آپ کے خلاف میدان بدر میں مکہ کی کفر کی فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ سناؤں۔ بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی، اگر چاہتا تو سر قلم کر دیتا، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے، کہا بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری گردن اگر ابو بکر کی تلوار کی زد میں ایک بار آتی، خدا کی قسم سر قلم کر دیتا، بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ جب سے محمد والا سودا کیا ہے سارے سودے چھوڑ دیے، جب سے بازار محمد میں بکے ہیں سارے سودے بھول گئے ہیں، جب سے نسبت محمدی کے غلام ہوئے ہیں سب نسبتیں چھوڑ دی ہیں، اور جب سے حضور سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ آؤ اٹھو، رشتہ مصطفیٰ کو ہر رشتے پر غالب کر لو، نسبت مصطفیٰ کو ہر نسبت پر غالب کر لو، غلامی مصطفیٰ کو اپنا لو اور ساری غلامیوں کے بتوں کو ٹھوکر مار کر توڑ دو۔ میں ختم کر رہا ہوں اس اعلان پر کہ یہ تاریخ امت مسلمہ میں انشاءاللہ اسلام کا احیاء کر کے رہے گی، دین کی تجدید کر کے رہے گی۔ لوگوں سن لو، میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں، اندھیرے عشق مصطفیٰ سے ختم کر دو۔ اٹھو عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر، ادب مصطفیٰ کی شمع لے کر زندگیوں میں انقلاب لاؤ، دین کی تجدید ہوگی۔ یہ صدی تمہاری صدی ہے، تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے، علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیاء کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کس قدر حسین انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ دوستو اسی طرح کے ایمان افروز بیانات کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔